سب سے پہلے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا آپ سے، عمران خان صاحب نے آپ سے ملاقات بھی کی، بڑی لمبی ملاقات تھی تقریباً 6 گھنٹے کے اوپر، میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن ایک بڑی حیران کن بات تھی جو کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد پرہیپس کھڑے ہو کر جو بات کی، اب آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ہرڈ اٹ، بٹ جو انہوں نے فرمایا I'll just reproduce before you کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 سال سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے، پیچھے والے ہاتھ سامنے آئیں، ہم خواتین سے بات کریں، بتائیں خان کیا چھوڑے، ہم یقین دلاتے ہیں لیکن سامنے آ کر بیٹھے، پیچھے سے کام نہ کریں، عمران خان ملک کو نقصان پہنچانے والا شخص نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بات کرے آ کے، اس سے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کی، انہوں نے خود لفظ استعمال کیا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کیا کریں، عمران خان کیا چھوڑے تو آپ انہیں رہا کریں گے۔ اس کا عام فہم زبان میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ڈیل، ایک این آر او جو بھی سیاسی انداز میں لیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان کے بہاف پر یہ ایڈوکیٹ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ٹویٹس آتے ہیں کہ میں اپنے اصولوں پر کھڑا ہوں، میں کسی طرح جھکوں گا نہیں، ہلوں گا نہیں اپنے موقف سے۔ اس بیان سے کیا سگنیفائی ہوتا ہے جو ان کی ہمشیرہ نے دیا ہے علی ظفر صاحب؟ جی دیکھیں، میں ہمیں کانٹیکسٹ میں کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب کا بہت واضح بیان ہے، کلیئر ان کا ہمیشہ سے رہا ہے یہی موقف کہ میں کسی قسم کا این آر او، ڈیل، گیو اینڈ ٹیک کسی قسم کی نہیں کروں گا۔ میں صرف بات کروں گا تو پاکستان کے بارے میں کروں گا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا تھوڑا سا سٹانس چینج کیا تھا۔ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بالکل بات نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے جب یہ مودی کا حملہ ہوا پاکستان پہ اور جب جنگ کا ماحول ہوا اور جنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ ٹیررزم بڑھنے کا خدشہ ہوا، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان پوائنٹس پہ، ان ایشوز پہ میں ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا، میں نے کہا آپ کا جو کیسز ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی بات چیت؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیسز جو ہیں میرے وہ بالکل، میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے کیسز کی جلد سماعت ہو، فیصلہ جو بھی ہونا ہے وہ انصاف قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن میرے کیسز مجھے پتہ ہے بے بنیاد ہیں، بالکل جھوٹے کیسز ہیں، اس لیے ان کو جلد ان کی سماعت ہو۔ اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا کل اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں علیمہ خان بھی تھیں، اور ہم گئے تھے چیف جسٹس صاحب سے ملنے، تو اندر سے انہوں نے پیغام دے دیا تھا کہ میں نے 5 تاریخ کو کیسز فکس کر دیے ہیں القادر کے۔ اس کے بعد یہ بیان جو آیا وہ شاید یہ کر رہی ہیں بات کہ آپ کو ہم سے چاہیے کیا، ہم تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے آپ سے، ہم سے آپ کو کیا چاہیے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ اس طرح کی تنزیہ بات تھی، شاید وہ اس کا بیان اس طرح آ گیا کہ اسے لگتا تھا جیسا گیو اینڈ ٹیک ہونے کی وہ خواہش مند ہیں۔ خان صاحب کا اس میں گیو اینڈ ٹیک کا بالکل کوئی ارادہ نہیں، نہ وہ کبھی کریں گے، ورنہ اگر یہ کرنا ہی ہوتا تو یہ 600 دن جیل میں نہ گزارتے، وہ پہلے ہی نکل آتے باہر کسی قسم کی ڈیل کر کے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے ان کا۔ رائٹ، اچھا، ایک تو یہ بات کہ آپ نے کہا کہ تھوڑا جو حالات تبدیل ہوئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات، یہ جب بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی ان معاملات پہ، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات صرف سیکیورٹی کے مدے پر بھارت سے جو تلخی ہوئی ہے اور جو اس وقت حالات ہے اس پہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی براڈ اسپیکٹرم انگیجمنٹ چاہتے ہیں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے؟ 3 جو پوائنٹس تھے اس پہ تو انہوں نے وضاحت کی تھی جس پہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ایک ان کا خیال ہے کہ مودی جو ہے وہ چونکہ ایک زخمی اور شکست اس کو سامنے درپیش ہوئی ہے، تو اس کو سیاسی اپنی بہتری کرنے کے لیے وہ ضرور کچھ نہ کچھ پاکستان میں دوبارہ کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے اور ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ ایک تو اس کے اوپر وہ بات کرنے کو وہ بلکہ خواہش مند بھی ہیں، اور دوسرا ان کا خیال ہے کہ دہشت گردی بڑھے گی ملک میں، اور یہ ہماری جو اینیمی کنٹریز ہیں، ہمارے دشمن ممالک ہیں، وہ کریں گے دہشت گردی۔ اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک اتحاد بھی دکھائیں اور ہم ایک اسٹریٹجی بھی بنائیں، اور اس کے لیے ساری پارٹیز کو اور سب کو، انسٹیٹیوشنز کو بھی، سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ اکنامک کرائسس سے ہم نہیں نکلے ابھی تک، یہ اکنامک کرائسس ہے، یعنی معاشی بحران ہے، اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک پیج پہ لیں اور اس پہ اسٹریٹجک ڈسکشن کی جائے۔ تو وہ ان 3 موضوع یہ جو میں نے بھی بتایا آپ کو، اس پہ تو نے کہا تھا کہ ان 3 ایشوز پہ میں بات کرنا چاہوں گا اگر وہ کرنا چاہیں۔
اگر نہیں کرنا چاہتے تو ان کی صوابدید ہے، ان کا مرضی ہے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، اور نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی سے انڈائریکٹ کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یہ بات کرنی ہے ان موضوعات پہ تو پھر میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں۔ علی زفر صاحب، آپ بڑی متوازن شخصیت کے مالک ہیں، اور آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ آپ ایک بڑے منجے ہوئے قانون دان بھی ہیں، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ عدالت کے اندر جا کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جج ریلیف دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے بہت ساری چیزیں وٹنس کی ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بھی۔ یہاں پچھلے 2-3 سال سے کچھ بدلا نہیں ہے، اور جس انگیجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیوں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی عمران خان صاحب سے انگیجمنٹ ہی نہیں ہوئی؟ پچھلے 2-3 سال میں کچھ بدلا بھی نہیں ہے۔ آپ کی اپنی اسسمنٹ کیا ہے؟ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی کسی قسم کی ابھی تک انگیجمنٹ نہیں ہوئی، حالانکہ خبریں بھی تھیں اور افواہیں بھی تھیں، لیکن ان میں کوئی سچائی نہیں تھی، اس لیے کوئی ابھی تک نہیں ہوئی کوئی پیش رفت۔ اور اس کی شاید 2 وجوہات ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ ایک تو آبویسلی وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا ایسا ہو کہ خان صاحب باہر آ جائیں، اور وہ ہر قسم کا کوشش کرتے ہیں، ہر قسم کے دشواریاں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی ایشو بنتا بھی ہے یا ماحول بنتا بھی ہے تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا میرا خیال ہے کہ کچھ ایشوز ارائز ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی، جن کی وجہ سے پھر ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اگر کوئی ماحول بنتا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی وجہ، اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ابھی کسی قسم کا پریشر پی ٹی آئی نہیں اس طرح کا بنا سکی، یعنی ہم لوگ نہیں بنا سکے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ پریشر بنا ہے۔ 1-2 وقت آیا تھا جب یہ پریشر بنا تھا کہ بات چیت ہو سکتی تھی، لیکن وہ وقت گزر گیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرے ساتھ یہ ڈسکشن کے بعد میں نے اناؤنس بھی کر دیا تھا، ان کا یہ ہے کہ اب چونکہ ہم کسی قسم کی جو ہے قانونی طور پہ بھی ابھی تک ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں، وہ جنگ تو چلتی رہے گی، لیکن ابھی اس میں دشواریاں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کوئی ابھی تک ماحول نہیں بن رہا، ایشوز بہت، کرائسس بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے ملک کے لیے، اور ملک کی ضرورت ہے ان کو، تو ان کا خیال ہے کہ اب ہم اپنا جو قانونی آئینی رستہ ہے، جو رستہ ہے موومنٹ کا، اپوزیشن کا جو حق ہے قانونی آئین کے تحت، وہ استعمال کرتے ہوئے آل پاکستان موومنٹ کریں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس پہ اسٹریٹجی بنائیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ آپ کی ٹویٹ پہ بھی واضح تھا۔ سنس علی زفر صاحب آپ کی 6 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی، میں ایک چیز دو باتیں ذرا بیفور کمنگ آن ٹو یور ٹویٹ سر، 2 باتیں ذرا ان کی وضاحت فرمائیے گا۔ ایک تو سر یہ کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا والا سارا معاملہ ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس بات کا ادراک یقینی طور پر عمران خان صاحب کو ہوگا، وہ بڑے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا، ان کی جو ٹیم ہے، سارا ایک جو بریگیڈ ہے، لیکن اس کا کنٹرول پھر بہت ساری چیزوں کا سمجھ نہیں آتا وہ کس کے پاس ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر، یا انہی کا جو ذہن ہے وہی ڈسپلے ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر؟ نمبر 1، ان کو ڈائریکشنز کون دیتا ہے سنس عمران خان صاحب جیل میں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پارٹی کے آپ کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گور خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے انہیں بنایا ہے چیئرمین فار آل پریکٹیکل پرپسز۔ وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے، فوج کا متفقہ فیصلہ ہے، بودیا حکومت کا بالکل ٹھیک ہے ان کی، لیکن عمران خان صاحب کی ہمشیرہ باہر نکل کے کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیوں بن گئے، بادشاہ سلامتی بن جاتے۔